تو یہاں پر رستے بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ طاہر القادری کی کتاب ہے, یہ مفتی مشاہد کی کتاب نہیں ہے. طاہر القادری لکھ رہا ہے کہ رستہ بھی بدل دیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی بد مذہب سے آمنا سامنا ہو, ہم نے اس سے بچنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. اسی طرح جو کوئی صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اسے بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے. ہر سال جو ہزاروں حق ناحق ہوتے ہیں, اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ 5-7 حق کے خون ہو جائیں. اس سے پوری امت کو قتل و غارت اور دنگا فساد سے نجات مل جائے گی اور پائیدار امن قائم ہو جائے گا. یہاں قتل کی باتیں ہو رہی ہیں, قتل کے فتاوا دیے جا رہے ہیں, اور اب یہ بندہ کہتا ہے کہ جی بڑا نقصان ہو گیا. اور کیا نقصان ہوا ہے؟ ان فتاوا کو امپلیمنٹ نہ کرنے کا نقصان ہوا ہے, ان فتاوا کو دینے کا نقصان نہیں ہوا. تو وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 5-6-7 قتل کر دیے جاتے تو جو اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے یہ سب رک جاتی. مسلمانوں کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے. جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے. تو یہاں پر طاہر القادری نے واضح طور پر اسی جزیے کو نقل کیا اور نیچے امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا حوالہ نہیں دیا. عوام سے وعدے لے رہے ہو کہ ہاتھ اٹھاؤ, میرے ساتھ وہ دیواریں گراؤ گے یا نہیں گراؤ گے, کہ میں تو بڑھا ہو گیا دیوارہ نہ گرا سکا, احمد رضا کو نہیں ہلا سکا, احمد رضا کے خلفاء کو نہیں ہلا سکا, احمد رضا کے شاگردان کو نہیں ہلا سکا, آؤ تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ. تو پھر علماء پر لازم ہے کہ وہ ان کو تمیز کر کے دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ جو ہے قرآن و حدیث کے مخالف ہے, یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے. نہ کہ یہ علماء جو ہے خود جا کر ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں, ان کی مجلسوں میں جائیں, ان کو اپنی مجلسوں میں بلائیں, ان کی مجلسوں کو جا کے رونق بخشیں, ان کے ساتھ جھپیاں پپیاں کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ کلام کریں. اگر اس طرح کے علماء جو ہیں امت کی رہنمائی کر رہے ہوں گے تو امت کا بیڑا ہی غرق ہوگا, امت کبھی فلاح نہیں پا سکتی. اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس طرح کے مولویوں کو ایکسپوز کریں گے کہ جو مفتی اعظم کا ٹائٹل لے کر اس انداز سے جو ہے وہ خرافات کر رہے ہیں اور دیوبندیوں, وہابیوں اور شیعوں کے ساتھ اس طرح ہم نوالا ہم پیالہ ہو رہے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ریسنٹلی طاہر القادری نے اپنے ختم بخاری میں اس نے صلح کلیت کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا کہ ہمیں دیوبندیوں سے, وہابیوں سے اور دیگر تمام فرقوں سے جو ہے وہ یکجہتی کر لینی چاہیے, اور جو 150 سال میں ان کے خلاف فتاوا دیے گئے ان فتاوا سے بہت نقصان ہوا ہے, اب ہمیں یہ دیواریں گرا دینی چاہیے. اور پھر اس نے مولانا رشید احمد گنگوئی کہہ کے, رشید احمد گنگوئی جو دیوبندیوں کا امام ہے, اس کی لامع الدراری سے ایک جزیہ بھی نقل کیا, ایک عبارت بھی نقل کی, اور اس کو کہا کہ بہت ایمان افروز ہے. اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر اچھی طرح پوسٹ مارٹم کیا اس کا, اور اس کے بعد دوسری ویڈیو ہم نے اس کے اوپر اپلوڈ کی جس میں ہم نے طاہر القادری کو اسی کی بیان کی عدالت میں پیش کیا. اس کا تھمبنیل بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوگا. آج انشاءاللہ ہم طاہر القادری کو اس کی کتابوں کے حوالے کریں گے کہ اس کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے. میں کہتا ہوں طاہر القادری صاحب, اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ان کتابوں کو دفنا دیں یا ان کو کسی اور کے نام لگا دیں. آپ کا اس پر نام اب جچتا نہیں ہے. اب ذرا سنیے, یہ آپ کے سامنے کتاب ظاہر ہو رہی ہے طاہر القادری صاحب کی, کتاب البدعت, بدعت کا صحیح تصور, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اس کے صفحہ نمبر 99 پر کیا لکھتے ہیں؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی بدعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی تھی, لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گستاخان رسول کے فتنوں سے امت کو بچانے کے لیے تفصیل کے ساتھ ان کی علامات بیان فرما دیں تاکہ ان کے اقوال و احوال سے انہیں بآسانی پہچانا جا سکے. آگے طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے صراحتاً فرما دیا کہ ان فتنہ پردازوں کی داڑھی, ان کے سر, ان کا چہرہ, ان کے کپڑے, الغر سر سے پاؤں تک ان کا پورا سراپا دیکھ لو تاکہ میرے بعد ظاہر ہونے والے بدعتیوں اور گستاخوں کی آسانی سے شناخت ہو سکے. آج ہر کوئی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کی مماثلت اور مشابہت کن لوگوں سے ہے. مختلف طبقات کے حلیوں, خیالات, مزاج, فتاوا اور تعصب اور تشدد سے آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ عصر حاضر میں خوارج کے نمائندہ طبقات کون سے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ گستاخ کافر تھے, کھلے کافر تھے, پھر حضور کو پہچان کروانے کی کیا ضرورت کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ جو ہے وہ بدھ مت ہے, یہ جو ہے وہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے, تو اس کی پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہتے. پہچان کروانے کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب اختلاط ہو جائے
پتہ ہی نہ لگ رہا ہو کہ یہ حقیقی مسلمان ہے یا یہ حقیقی مسلمان ہے، تو اب پہچان کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اقوال ہیں اور وہ کون سے احوال ہیں جن کی ہمیں پہچان ہوگی تو ہم ان لوگوں سے دور رہ سکتے ہیں، وگرنہ ہم ان لوگوں کے اندر مکس ہو جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاط ہو جائے گا، جس سے ہمیں دنیاوی تو نقصان ہو یا نہ ہو، دینی نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ تو یہ عبارت آپ نے کس زوم میں لکھی؟ اس وقت آپ کو کیا یہ پتا تھا کہ 150 سال کے فتاوی نے بڑا نقصان کر دیا ہے، ان دیواروں کو بھی گرانا چاہیے یا نہیں گرانا چاہیے؟ اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور نے پہچان کروائی، احمد رضا نے پہچان نہیں کروائی، احمد رضا کے شاگردوں نے پہچان نہیں کروائی، احمد رضا کے خلفاء نے پہچان نہیں کروائی، حضور نے یہ دیواریں کھڑی کی ہیں، حضور نے یہ فتاوی دیے ہیں، اور تم ان فتاوی کے حوالے سے نقصان کی بات کرتے ہو اور ان دیواروں کو گرانے کی بات کرتے ہو۔ طاہر القادری صاحب اپنی اسی کتاب کتاب البدعت کے صفحہ نمبر 110 کے اوپر خوارج کے حوالے سے اور ان بدمذہبوں کے حوالے سے حضور نے جو نشانیاں بیان کی، وہ 6 نشانیاں لکھنے کے بعد کہتے ہیں ان علامات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو گروہ یا فرقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر زبان تان دراز کرے اور جمہور امت کو گمراہ، بدعتی اور مشرک کہے، حقیقت میں وہ خود بدعتی اور خارجی ہے۔ تو جو خارجیوں پہ احکام لازم آئیں گے، جو ان بدعتیوں پر جو دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہیں، جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، ان پہ جو احکام لازم آئیں گے وہ احکام لگیں گے۔ اور وہ کیا حکم ہے؟ بالکل واضح حدیث پاک میں یہ حکم ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے یا مشرک کہے اور اس میں وہ کفر یا شرک نہ پایا جائے تو یہ فتویٰ اس کی طرف لوٹتا ہے، یعنی یہ کہنے والا خود کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو مسلمانوں کو بے جا مشرک کہہ رہے ہیں تو یہ خود اس فتوے کی زد میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور طاہر القادری صاحب کی اس عبارت سے یہ خود مشرک قرار پائے یا نہیں پائے؟ تو ان فتاوی کو کہ جو کہ حضور کی حدیث میں یہ فتویٰ موجود ہے، ان فتاوی کو دفنا دیا جائے، ان فتاوی کو گرا دیا جائے، ان فتاوی کی دیواروں کو گرا دیا جائے اور ان لوگوں سے جو ہے وہ یکجہتی کر لی جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ طاہر القادری صاحب اپنی اسی کتاب کتاب البدعت کے صفحہ نمبر 234 کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قذف کرے، یعنی ان پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائے، وہ کافر ہے، یا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا مانے، یا جو وحی لانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی غلطی مانے، وہ کافر ہے، یا جو شخص قرآن کریم کی صریح مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ اسی صفحے پہ آگے کیا لکھ رہے ہیں جی؟ احداث و بدعت کے اس مفہوم کی روشنی میں وہ لوگ جو حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ رکھیں، وہی لانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی غلطی مانے کہ وہی تو حضرت علی پر لانی تھی مگر وہ غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر لے آئے، قرآن مجید میں تحریف یا ترمیم کا عقیدہ رکھیں کہ صحابہ اکرام نے جو ہے قرآن میں تبدیلی کر دیا، معاذ اللہ مولا علی کی جو خلافت کی آیات تھی وہ نکال دی ہے، مولا علی کی جو افضلیت کی، اہل بیت اطہار کی افضلیت کی، ان کی امامت کی جو آیات تھی وہ نکال دی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قذف کریں، یعنی ان پر زنا کی تہمت لگائیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 3-4 صحابہ کے سوا سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کریں، ان سب کا کفر قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ مذکورہ کفریہ عقائد سے اساس دین میں اس قدر تغیر اور بگاڑ واقع ہو جاتا ہے کہ ان سے دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام سے اخراج اور ارتداد لازم آتا ہے۔ تو یہاں پر کفر کے فتوے کون دے رہا ہے؟ اور یہ جو نشانیاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو قذف کون لگاتے ہیں، ان پر زنا کی تہمت کون لگاتے ہیں؟ یہ بالکل واضح ہے، شیعہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کون کرتے ہیں؟ شیعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مولا علی کو خدا کون مانتے ہیں؟ وہ شیعہ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح وحی لانے میں جبریل امین سے غلطی ہوئی، یعنی وہ تو مولا علی کی طرف وحی لا رہے تھے، مولا علی کی طرف نبوت لا رہے تھے، لیکن وہ غلطی سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس چلے گئے، معاذ اللہ۔ یہ بکواسات کن کی موجود ہیں؟ یہ شیعہ کی موجود ہیں، اور ان سب پر کفر کا حکم کون لگا رہا ہے؟ طاہر القادری صاحب لگا رہے ہیں۔ تو بھائی ان فتاوی سے نقصان ہوا یا امت کو فائدہ ہوا؟ اور یہ وہ فتاوی ہیں جو باطل کی پہچان کروا رہے ہیں، اور یہ تم نے اپنے گھر سے فتاوی نہیں دیے، یہ تم نے اپنی جی میں آ کر فتاوی نہیں دیے، بلکہ یہ تمہارے سے سچ بیان ہوا ہے
کیوں؟ حق اور سچ وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. یہ احادیث سے مستفاد ہیں, یہ قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے فتاوا ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے فتاوا ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں. شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں, آپ کے شاگردان اور آپ کے خلفاء نے بیان کیے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کی بات نہیں کی, انہوں نے اپنے ہوائے نفس سے اپنے جی میں آئی جو بات ہے وہ نہیں کی, بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث کے احکامات کو ہم تک پہنچایا ہے. اور تم اس طرح شو کر رہے ہو کہ معاذ اللہ یہ ان کے اپنے دیے ہوئے فتاوا ہیں, بڑا نقصان ہو گیا 150 سال میں. اور نقصان نہیں ہوا, الحمدللہ ان بدمذہبوں کی, ان گستاخوں کی پہچان ہوئی جو حضور نے اپنی کئی احادیث میں کروائی. اور رب فرما رہا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں شیطان بھلا دے, یاد آنے پر اب ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اللہ تو بیٹھنے تک سے منع کر رہا ہے اور تم کہتے ہو یہ ساری دیواریں گرا کر ہم ان سے یکجہتی کر لیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ مذکورہ کفریہ عقائد سے اساس دین میں اس قدر تغیر اور بگاڑ واقع ہو جاتا ہے کہ ان سے دین کی شکل بگڑ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں اسلام سے اخراج اور ارتداد لازم آتا ہے. یعنی اگر یہ فتاوا نہ لگائے جائیں تو بندہ خود بھی مرتد ہو جائے گا, ہمارے مسلمان بھی مرتد ہونے لگ جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا اور نہیں بڑا نقصان ہو گیا ہے, یہ جو باہمی اختلاف ہیں ان سے بڑا نقصان ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کل کو ہماری بیٹھکوں میں شیعہ بیٹھے ہوں گے, کل کو ہماری بیٹھکوں میں وہابی دیوبندی بیٹھے ہوں گے, اور وہ اپنے یہی غلیظ اور گستاخانہ عقائد ہمارے بھولے بالے مسلمانوں کو بتا رہے ہوں گے, اور اس انداز سے بتائیں گے کہ 100 باتوں میں سے 99 باتیں اچھی کریں گے, اور ایک بیچ میں جو ہے وہ غلیظ بات ان تمام 99 باتوں میں چھپا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو پہنچا دیں گے. پھر مسلمانوں میں اتنی لیاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان تمام باتوں میں تمیز کر سکیں کہ یہ عین قرآن کے مطابق ہیں, حدیث کے مطابق ہیں, اور یہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہے. تو جب مسلمان اس کی تمیز نہیں کر سکیں گے تو پھر علماء پر لازم ہے کہ وہ ان کو تمیز کر کے دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ جو ہے قرآن و حدیث کے مخالف ہے, یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے. نہ کہ یہ علماء جو ہے خود جا کر ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں, ان کی مجلسوں میں جائیں, ان کو اپنی مجلسوں میں بلائیں, ان کی مجلسوں کو جا کے رونق بخشیں, ان کے ساتھ جفیاں پپیاں کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ کلام کریں. اگر اس طرح کے علماء جو ہیں امت کی رہنمائی کر رہے ہوں گے تو امت کا بیڑا ہی غرق ہوگا, امت کبھی فلاح نہیں پا سکتی. اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس طرح کے مولویوں کو ایکسپوز کریں گے کہ جو مفتی اعظم کا ٹائٹل لے کر اس انداز سے جو ہے وہ خرافات کر رہے ہیں, اور دیوبندیوں, وہابیوں اور شیعوں کے ساتھ اس طرح ہم نوالا ہم پیالہ ہو رہے ہیں. ہم ان کو کبھی بھی ان کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. تو یہ طاہر القادری کے ہی فتاوا ہیں. میں کہتا ہوں یہ دیواریں بھی گرانی ہیں یا یہ رہنے دیں. اپنی اسی کتاب صفحہ نمبر 244 کے اوپر کیا لکھ رہا ہے؟ یہ حقیقت مترشح ہو جائے گی کہ اخیار امت شروع سے ہی اہل بدعت سے اجتناب کرتے چلے آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب اخیار امت یعنی جو اس امت کے نیک ہیں, بڑے ہیں, ولی ہیں اور نیک لوگ ہیں, مقتدا لوگ ہیں, وہ ان کے حوالے سے طاہر القادری کیا لکھ رہا ہے کہ وہ شروع سے ہی اہل بدعت سے اجتناب کرتے آ رہے ہیں. اجتناب کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیواریں گرا کے ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جانا, ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا یا ان سے دور رہنا اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا, اور درمیان میں کوئی ایسا حائل اور کوئی ایسی دیوار رکھنا تاکہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں, یہ ان تک نہ جا سکیں. اس طرح کا اجتناب کرتے رہے ہیں. تو جب اس طرح کا اجتناب کرتے رہے ہیں تو اب تو آ کر کہتا ہے کہ نہیں جی 150 سال یہ بڑا اجتناب ہوا, اس ایمان اور کفر کا آپس میں جو اجتناب تھا یہ بہت ہو چکا, یہ جو ایمان اور کفر کے آپس میں نہ ملنے سے جو نقصان ہو رہا تھا وہ بہت ہو چکا. اب میں یہ نقصان نہیں ہونے دوں گا, اب میں ایمان کفر کے آپس میں جھپیاں ڈلوا دوں گا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اچھا, طاہر القادری صاحب نے اپنی اسی کتاب البدعت کے صفحہ نمبر 246 کے اوپر ایک حدیث پاک نقل کی ہے. امام بہقی نے ابراہیم بن میسر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام, جس نے کسی فتنہ پرور کی تعظیم و توقیر کی تو گویا اس نے اسلام کو گرانے پر اس کی مدد اور اعانت کی. چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے
اپنے اقوال اور اپنے احوال کے ذریعے انہوں نے اسلام کو ڈھانے میں جو ہے نا وہ کوشش کی تھی، اور تم نے اس کی تعظیم کر کے اس کے اس مشن کو تم نے آگے جاری کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں طاہر القادری جب رشید احمد گنگوئی نے بکواسات کی، رشید احمد گنگوئی نے اللہ کو جھوٹ بولنے والا ثابت کیا، اسی طرح اس نے اپنے ایما پر اپنے حکم سے خلیل احمد نمبیٹھوی سے براہین قاطعہ لکھوائی جس کے اندر اس نے کئی گستاخیاں کی، تو پھر تیرا اس بندے کا اتنی تعظیم سے نام لینا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے کتنی ایمان افروز بات کی ہے، تو جب لوگ سنیں گے وہ کہیں گے طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مولانا ہے اور اس نے ایمان افروز بات بھی کی ہے، یعنی ایسی بات کرتا ہے کہ جو ایمان سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب اس کی ایک بات ایمان سے بھری ہوئی ہے تو اس کی کتابیں کتنی ایمان سے بھری ہوئی ہوں گی۔ تو آؤ وہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں، آؤ فتاوی رشیدیہ پڑھتے ہیں، آؤ اس کے ماننے اور اس کے چاہنے والوں کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو اسلام ڈھانے میں تو نے رشید احمد گنگوئی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ اسلام ڈھانے کے اندر تو نے دیوبندیوں کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ بالکل دیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 249 کے اوپر امام اوزائی بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے فرمایا جب تو کسی فتنہ پرور سے کبھی راستے میں ملے تو راستے کو بدل لے۔ تو یہاں پر راستے بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ طاہر القادری کی کتاب ہے، یہ مفتی مشاہد کی کتاب نہیں ہے۔ طاہر القادری لکھ رہا ہے کہ راستہ بھی بدل دیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی بد مذہب سے آمنا سامنا ہو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اب رستے میں آمنا سامنا ہوا ہے ہم راستہ بدل دیں، ویڈیو کے ذریعے آمنا سامنا ہوا ہے ہم ویڈیو کو سائڈ پہ کر دیں، ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں، ویڈیو کو نہ سنیں۔ اسی طرح کتاب کی صورت میں بد مذہب کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے تو ہم اس کی کتاب کو نہ پڑھیں، ہم اس کی کتاب کے اوپر غور نہ کریں۔ یہ عوام کے لیے حکم ہے اور ان علماء کے لیے حکم ہے جو دلائل میں اس انداز کی جو ہے وہ گرفت نہیں رکھتے اور مد مقابل کے جوابات اس انداز سے نہیں دے سکتے، ان علماء کو بھی بچنے کا کہا گیا ہے۔ چاہے جائے کہ عوام پڑھے تو وہ علماء بھی دور رہیں جو مناظرے کی فیلڈ سے نہیں ہیں، جو مناظرے کی فیلڈ سے واقف ہیں، جو دلائل پہ عبور رکھتے ہیں، مد مقابل کے دلائل کا رد کرنا جانتے ہیں، ان کے لیے فقط بدمذہبوں کی کتابوں کو پڑھنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں رستے بدلنے کی بات ہو رہی ہے، تو ان فتاوی سے نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے؟ یہ اب آپ کے سامنے ایک اور کتاب ظاہر ہو رہی ہے طاہر القادری صاحب کی، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کا علمی نظم۔ طاہر القادری صاحب اس کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں آپ کی شخصیت یعنی مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کی ہر جہت ایک مستقل موضوع سخن ہے، مثلا یہ کہ آپ طریقت میں کس طرح مسلح ہوئے، طریقت میں کیا کیا خرابیاں در آئی تھیں اور ترک شریعت کا رجحان کتنا غالب ہو گیا تھا، شریعت سے طریقت کو کس طرح ہٹایا جا رہا تھا، ہندو معاشرے کے اثرات کے پیش نظر آپ نے کیا کردار انجام دیا۔ یہ مستقل طور پر ایک مطالعہ طلب موضوع ہے۔ اسی طرح عقائد کے باب میں کیا کیا خرابیاں در آئی تھیں، توحید اور رد شرک کے نام پر اہانت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیلاب کس طرح امڑ رہا تھا، امت مسلمہ کے خرم ایمان کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کیا کیا سازشیں ہو رہی تھیں، آپ نے اس سیلاب اہانت کے آگے کس طرح ادب و محبت کا بند باندھا، اس کا رخ موڑ کر کس طرح امت مسلمہ کے خرم عقائد کے تحفظ کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ یہ اپنی جگہ تاریخی تحقیق کا موضوع ہے، یہاں آپ کا کام مجددانہ نظر آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا مضبوط بند باندھا، تو وہ جو بند کی دیواریں تھی طاہر القادری اب تو ان دیواروں کو گرانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی گاؤں ہو، کوئی شہر ہو اور اس کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا دریا ہو، بہت بڑا جو ہے وہ پانی کا ذخار ہو اور اس کے آگے بند باندھا ہوا ہو، اس کے آگے دیواریں ہوں، اب کوئی شخص کہے یار میرا دل کر رہا ہے کہ یہ جو بند ہے، یہ جو دیواریں ہیں میں ان کو توڑ دوں، بڑا نقصان ہو گیا، 150 سال سے یہ بنی ہوئی ہے دیوار، میں چاہتا ہوں کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور تم لوگ جو ہے نا اس پانی کے ساتھ مل جاؤ، اتحاد ہو جائے تمہارا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہے تمہارا، یہ بند کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، ہم اس بند کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، جب کبھی اس میں دراڑ آئے گی لوگ اس کو بھاگ کر بند کریں گے تاکہ یہ کہیں بند ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ اگر یہ بند ٹوٹا تو یہ سیلاب امٹ کر ہمارے گھروں کو تباہ کر دے گا، ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا، ہمارے تمام کے تمام مالوں کو تباہ کر دے گا۔ میں کہا جب دنیا کے لیے ایک بند باندھا جائے وہ تمہیں اتنا عزیز ہوتا ہے کہ تم اس کے اندر ذرا
برابر دڑاڑ بھی پسند نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں جب ایمان کا بند کمزور پڑے گا، جب ایمان کا بند جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باندھا تھا، اگر وہ کمزور ہو جائے گا، اس میں اس طرح کے مولوی جو طاہر القادری جیسے ہیں اور منیب الرحمان جیسے ہیں، جب یہ جو ہے اس کے اندر نقب زنی کریں گے تو وہ جب کمزور ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ٹوٹے گا اور وہ سیلاب تمہارے ایمان کو بہا کر لے جائے گا، تمہاری نسلوں کے ایمان کو بہا کر لے جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بند کو مضبوطی سے باندھیں اور اس طرح کے لوگوں کے منہ بند کریں اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں جو ہمارے اس بند کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، طاہر القادری کی ایک اور کتاب ہے المنہاج السویجی من الحدیث النبوی، فہم دین اور اصلاح احوال و عقائد پر مجموعہ احادیث مع اردو ترجمہ. یعنی اس مجموعے میں جو احادیث ہیں وہ اصلاح احوال کے لیے ہیں اور اصلاح عقائد کے لیے ہیں، یعنی اس سے آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے عقائد کی بھی، آپ کے احوال کی بھی. اب اس میں ایک حدیث جو ہے وہ اس نے ذکر کی صفحہ نمبر 738 کے اوپر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت یقیناً 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے. تو یہاں پر وہ جو سارے دوزخی ہیں ان کے سامنے اور اس جماعت کے سامنے جو ایک دیوار ہے، وہ دیوار تمیز کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں. تو کیا طاہر القادری تو اس دیوار کو گرانا چاہتا ہے؟ وہ دیوار کبھی گر سکتی نہیں ہے. اسی طرح طاہر القادری صاحب کی ایک اور کتاب ہے شہادت امام حسین، فلسفہ اور تعلیمات. اس کتاب کے صفحہ نمبر 257 کے اوپر یہ پیراگراف ہے، یہ آپ مطالعہ کیجئے گا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کی معاذ اللہ گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتا ہے، وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمان، لعنتی اور جہنم کا ایندھن ہے. وہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین یا ازواج مطہرات کا ہی منکر نہیں، وہ منکر مصطفیٰ اور منکر رسول ہے. تو جو منکر مصطفیٰ، منکر رسول ہو، جو جہنم کا ایندھن ہو اور اس انداز سے اس کے اوپر تمام فتاوی ہوں، تو کیا اس سے ہم نوالا ہم پیالہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان سے ہم دیواریں گرا کر یکجہتی کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 272 کے اوپر کیا لکھ رہے ہیں جی؟ گستاخ رسول اگرچہ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، تہجد کی باقاعدگی کرے اور شریعت کی بات کرتا رہے، وہ انسان نہیں، شیطان ہے. اسے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں. جو شخص کلمہ تو اسلام کا پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرے، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. اسی طرح جو کوئی صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، اسے بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے. ہر سال جو ہزاروں حق ناحق ہوتے ہیں، اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ 5-7 حق کے خون ہو جائیں. اس سے پوری امت کو قتل و غارت اور دنگا فساد سے نجات مل جائے گی اور پائیدار امن قائم ہو جائے گا. یہاں قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، قتل کے فتاوی دیے جا رہے ہیں، اور اب یہ بندہ کہتا ہے کہ جی بڑا نقصان ہو گیا. اور کیا نقصان ہوا ہے؟ ان فتاوی کو امپلیمنٹ نہ کرنے کا نقصان ہوا ہے، ان فتاوی کو دینے کا نقصان نہیں ہوا. تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 5-6-7 قتل کر دیے جاتے تو جو اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے یہ سب رک جاتی. اور تو اس طرح کے لوگوں کو کہ جو معاذ اللہ ان ہستیوں کے گستاخ ہیں، ان کے سامنے سے دیوار کو گرا کر ان سے یکجہتی کرنا چاہتا ہے. طاہر القادری صاحب کی ایک اور کتاب ہے سیدنا صدیق اکبر کا مقام قربت و معیت. اس کے صفحہ نمبر 17 کے اوپر کیا لکھتے ہیں جی؟ صحابیت صدیق سے انکار صریحاً کفر ہے. اب اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ اس نص قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا. اس کے لیے مسلمان ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. یہ فتویٰ کون لگا رہا ہے اور کن پر لگا رہا ہے؟ طاہر القادری صاحب کی ایک اور کتاب ہے احکام اسلام اور تحفظ ناموس رسالت. اس کے صفحہ نمبر 272 پر ایک ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ کسی کے لیے علم کا اثبات. علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کی علمی فضیلت اور برتری ثابت کرتے ہوئے یوں کہا فلان اعلم منہ، کہ فلاں شخص حضور سے بھی زیادہ صاحب علم ہے، اس طرح کہنے سے حضور کی طرف عیب اور نقص منسوب کرنے کا مرتکب ٹھہرے گا. یہ طرز عمل گستاخی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا آئینہ دار ہے، اس لیے وہ کافر ہو جائے گا. تو جو یہ بکواس کرے
کہ حضور کا علم تو شیطان سے کم ہے، شیطان کا علم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور شیطان کے لیے علم اتنا زیادہ ثابت کیا جائے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، توحید میں فرق نہیں آئے گا۔ اور جب حضور کے لیے یہی علم جو شیطان کے لیے معاذ اللہ ثابت کیا جا رہا تھا، اگر یہی علم حضور کے لیے ثابت کر دیا جائے گا تو اس سے شرک لازم آ جائے گا۔ تو یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ فلان اعلم منہ، بلکہ اس نے کہا شیطان اعلم منہ، کہ شیطان حضور سے زیادہ جانتا ہے معاذ اللہ۔ تو جب فلاں ایک انسان کا نام لے کر یہ جملہ بولا جائے تو یہ کفر ہوگا، گستاخی ہوگی۔ تو جب شیطان کا، مردود کا نام لے کر یہ بات کی جائے گی تو کتنی بڑی گستاخی ہوگی، کتنی بڑی توہین ہوگی۔ اور پھر جنہوں نے حضور کے علم کو چوپایوں کے ساتھ، پاگلوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ملا دیا ہو تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ یہ اپنی ہی کتاب کے اندر یہ واضح فتاوی نقل کر رہا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو حسام الحرمین سے تکلیف ہے، حسام الحرمین میں لکھی ہوئی اس عبارت سے تکلیف ہے کہ من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر، کہ جو اس گستاخ کی کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے گا وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہے اب وہ ذرا متوجہ ہوں اور طاہر القادری کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 296 کے اوپر یہ جزیہ ملاحظہ کریں کہ امام ابن سحنون مالکی نے فرمایا اجمع المسلمون ان شاتمہ کافر وحکمہ القتل ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر۔ یہ رد المحتار کے حوالے سے طاہر القادری نے جزیہ نقل کیا، اسی کا ترجمہ آپ آگے سن لیں۔ مسلمانوں کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے، جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو یہاں پر طاہر القادری نے واضح طور پر اسی جزیے کو نقل کیا اور نیچے امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا حوالہ نہیں دیا بلکہ رد المحتار کا حوالہ دیا اور امام ابن سحنون مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا۔ تو پتہ لگا کہ یہ خالی احمد رضا کے فتاوی نہیں ہے، یہ 1400 سال کے ائمہ کے فتاوی ہیں، اور یہ دیواریں 1400 سال سے کھڑی کی گئی ہیں، یہ امام احمد رضا کی کھڑی کی گئی نہیں ہے۔ اسی کتاب کے اینڈ پر صفحہ نمبر 301 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے ادبی و گستاخی کے بعد امت مسلمہ کے زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ امت کی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی گستاخی و بے ادبی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فتنہ سر اٹھائے تو ہی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح ختم کر دے کہ آئندہ اس کی پرورش و فروغ پانے کے جملہ امکانات اور صورتیں کلیتاً معدوم ہو جائیں۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ امت کو بھی زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے اگر جو ہے گستاخان رسول بدمذہب جو ہیں وہ سر اٹھائیں۔ جب بھی اس طرح کے لوگ سر اٹھائیں امت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا بند باندھے کہ کبھی بھی وہ لوگ سر اٹھا نہ سکیں۔ تو اسی لیے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ بند باندھا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے۔ اسی نیزے کے زخموں سے آج تم سب ہائے ہائے کر رہے ہو، اور جو احمد رضا نے ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس اولیاء کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کی، اس سے تم لوگ ٹکرے مار مار کے اپنے سروں کو زخمی کر رہے ہو، اور جب تم سے وہ دیواریں نہ ٹوٹ سکی اب تم عوام سے حلف لے رہے ہو، عوام سے وعدے لے رہے ہو کہ ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ وہ دیواریں گراؤ گے یا نہیں گراؤ گے، کہ میں تے بڈھا ہو گیا دیوارہ نہ گرا سکا، احمد رضا کو نہیں ہلا سکا، احمد رضا کے خلفاء کو نہیں ہلا سکا، احمد رضا کے شاگردان کو نہیں ہلا سکا، آؤ تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ۔ میں کہا تم سب بھی مل جاؤ، یہ فقط احمد رضا کی دیوار نہیں ہے، یہ فقط احمد رضا کے خلفاء اور شاگردان کی دیوار نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی دیوار ہے۔ تم بھی مل جاؤ، تمہاری ساری ذریت بھی مل جائے، اور جتنے بھی یہ صلح کلیت مولوی ہیں یہ سب مل جائیں، انشاءاللہ یہ اللہ کی دیوار نہیں گرے گی، یہ رسول اللہ کی دیوار نہیں گرے گی، یہ صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کی دیوار نہیں گرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔